دباغ بسم اللہ ليس بمؤمن بعطار أو بزاز أو صراف وبه يفطر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحرفتاً گنو کتنے ہو گئے؟ نسب، اسلام، دو، تین، دیانت، چار، مال، پانچ، چھ. یہ 6 چیزوں میں کف ہے. یہ 6 چیزوں کیا؟ نسب، اسلام، حریت، دیانت، مال، حرفت. بکال ہونا یار. ان 6 چیزوں میں کف ہے. جس کی تفصیل ہر کی کر رہے ہیں جی. اور معتبر ہے کفات حرفت کی جہت سے. وہ کام کون سے کرتے ہیں؟ یہ کام کرنا ان کی قوم نہیں ہوتی پیرو، یہ حرفتیں ہیں. یہ حرفتیں ہیں جی. پس کپڑا بننے والا جی، یا پچھنے لگانے والا، یا کوڑا کرکٹ اٹھانے والا، یا چمڑے رنگنے والا. یہ دبا کپڑے نہیں مراد، کپڑے رنگنے والا. اب یہ جو حرفتیں ہیں، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان حرفتوں والے نہیں ہے کف عطار کی، کپڑا بیچنے والے کی، صراف کی جی. اور اسی کے ساتھ فتویٰ ہے، اسی کے ساتھ تو یہ اس کی کف نہیں ہے جی. سمجھے جی. اب رشتہ داریوں کی وجہ سے ہم مسائل کھڑے کرتے ہیں نا جی. بھائی ہیں مختلف کام کر رہے ہیں، وہ سارے ایک ہی ہیں، اس میں دخل ہی کون ہے جی. ان کی حرفتوں کو جی. توجہ. وحرف صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قولہ وحرفتاً بکسر الحاء. یہ حرفت بھی معتبر ہے عجم میں بھی اور اگر پکڑیں عربی حرفتیں جی. اور نتخذ الحرفا، اور تفاخر کریں وہ جیسا کہ اجمیوں کا فخر ہے. یعنی وہ بھی حرفتیں کریں اور حرفتوں پر فخر کریں، تو پھر ان کے ہاں بھی یہ حرفت جو ہے وہ معتبر ہے. سنیں جی. لہذا یہ عربی اس عربی کا کف نہیں ہوگا جس طرح بھی جہاں پڑھا ہے جی. سنیں ہی. قولو حجام بفتح الحاء معاملہ تشدید جیم. وہ جو یکتا سے وہ روزی کماتا ہے، حجامہ کے سبب سے کہا جاتا ہے اس کو فارسی میں شاخ کش، رگ کاٹنے والا. کیا؟ شاخ رگ کاٹنے والا. تو یہ حجامہ وہی ہے نا. اچھا جی. کناس اسی وزن پر ہے، حجام کے وزن پر. وہ جو روزی کماتا ہے کناسا کے ازالے کے ساتھ، مکناسا تا وغیرہما جی، جو کوڑا کرکٹ صاف کرتا ہے. اور دباغ بھی اسی کی مثل ہے وزنن، وہ جو رنگتا ہے چمڑے جی. اور عطار وہ ہے جو بیچتا ہے عطر. بزار جو کپڑا بیچتا ہے. صراف وہ جو کام کرتا ہے درم دینار کے صرف کا. اور معتبر اس باب میں عرف ہے. کیا ہے؟ اے سمجھے بابا جی دی گل. پس ہر وہ کام کے شمار کرتے ہیں اس کو عرف والے دنی. یہ کام جو ہے نا جو کرتا ہے یہ کوئی بندہ اونچا نہیں ہے.
تو یہ فا ہوا دنی دنیون. سنیں ہی اے شاباش جی. بسم اللہ توجہ. لیسا بکفن کی قال فی ملتقى الابحر بشرحہ. حائق کپڑا بننے والا، حجام، کناس، دباغ یا حلاق یا بیطوار ڈنگر ڈاکٹر، حداد لوہے کا کام کرنے والا جی، صفار یہ کپڑے رنگنے والا، دھوبی بھی ہے جی صاف کرنے والا. یہ سارے نہیں ہیں کف باقی حرفتوں والوں کے. یہ نہیں ہے کف باقی حرفتوں والوں کے، جیسا کہ عاطر، بزاز، صراف. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ حرفتیں دو جنس ہیں، نہیں ہے ان کا ایک کف دوسرے کا. تو یا حرفتوں کی وجہ سے کف بدلے گی، جی اگرچہ وہ سگے بھائی ہوں جی، لیکن حرفتوں کی وجہ سے کف بدلے. کف بدل جائے گی جی. یہاں کیا ہے جی، گل ہی کوئی نہیں ہے. لکل افراد لیکن افراد ہر ایک ان دونوں سے کف ہیں، اپنی جنس کی کف ہیں. اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا ہے زاہدی کا حوالہ. اور ذکر کیا گیا باہر میں یہ مسئلہ کہ نہیں لازم اتحاد ان دونوں کا کس میں، بلکہ تقارب کافی ہے. پس حائق کف ہے حجام کی، دباغ کف ہے کناس کی، صفا کف ہے حداد کی، عطار کف ہے بزار کی. اور ذکر کیا گیا فتح القدیر میں کہ بے شک سبب وہ انتقاص و اہل العرف ہے. اہل عرف کا اس کو نقص جاننا، اہل عرف کا نقص جاننا. سبب اصل یہ ہے بھی یہ تو کف بدلی، پس فیدور و معاہو تو پھر پس گھومے گی کف بھی اسی کے ساتھ جی. اب اس پر مناسب ہے یہ کہ ہو حائق کف کس کی، عطار کی اسکندریہ میں جی، باوجہ اس کے جو پایا اس نے اس کے حسن اعتبار سے اور نہ شمار کرنا اس کو نقص. تو وہاں کپڑے بننے والا بندہ اس کو اسکندریہ میں نقص نہیں شمار کرتے، تو پھر وہاں جو ہے نا وہ کون حائق یہ کف بن جائے گا کس کی، کیونکہ جہاں مقصد جو ہے وہ دنات پر ہے، تو وہ یہاں وہاں وہ چیز نہیں ہے جی. واہ 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 میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے جی، مگر کس کے ساتھ، تقوی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ فرمایا تقوی کے ساتھ فضیلت ہے. جب ہم مشن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سے بغاوت کرنے لگ گئے، پھر ہم نے اپنے نسبوں کا سہارا لیا اپنی عزتوں کو دوبالا کرنے کے لیے. میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. یہ صرف اور صرف مشن مصطفیٰ سے بغاوت کی تو پھر ہم نے نسبوں کا سہارا لیا جی کہ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. وفادار وہ ہے جو مشن مصطفیٰ کے ساتھ وفا کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مگر یہ کہ مل جائے اس کے ساتھ کوئی دوسری خصاصت، کوئی اور کمینگی مل جائے تو پھر وہ اس کی کف نہیں رہے گا جی. سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کریں یار. اچھا جی. اور بنایا میں یہ لکھا ہے غایا سے کہ کناس، حجام،
دباغ چوکیدار، سائس جسوس جی راتی جڑے پھردے نے جی، اور رائی جی جی ڈنگر چرانے والا، جی قیم جی، ایل بلان کی لکھے کی مطلب کام کرتا ہے وہ حمام میں، حماموں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں ہے کف بنت الخیاط کے لیے، یہ خیاط کی بیٹی کا، کف نہیں ہے، یہ کناز سے لے کر سارے یہ اس کا کف، نہیں ہے، اور نہیں ہے خیاط کف بازار کی بیٹی کا، اور تاجر کی بیٹی کا، اور نہ ہی یہ دونوں، کون بازار اور تاجر، یہ نہ ہی کف ہے عالم اور قاضی کی بیٹی کا، بیٹی کا۔ جی جی ہاں، حمام میں جو نگران ہے اتنے بیٹھا جڑا جی وہ پیسے کیسے وصول کرتا ہے، پانی بھرتا ہے جی، اب وہی ہے نا جی۔ اچھا یہ دیکھیں نا، یہاں تو کوئی تاجر جی، کون تاجر اور بازار کپڑا بیچنے والا، یہ اگر کسی مولانا صاحب سے رشتہ مانگے گا تو مولانا صاحب دیکھنا ساریاں دھیاں لے جو تسی، اب وہ عزت مقام تو ہے ہی کو نہیں نا جی۔ جب مولویوں کو اتنا نیچا کر دیا ہے، اتنا نیچا کہ ان کو کوئی دوسرا بندہ برادری میں سے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ یہ اتنا عظیم آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، تو اس کو رشتہ دار بھی جو چلے جو تیاں دینے واسطے تیار نہیں، لو انہیں روٹی کی تو کھانی، ویسے ضرورت ہو تو حضرت صاحب دعا کرے کر بڑی پریشانی آئی، ہون دعا واسطے ٹھیک نے، دعا واسطے ٹھیک نہیں جی، طویل لکھ دے، مشکل آ گئی تو پھر ٹھیک ہے، ہونے کم دے سکتے ہیں۔ اور حائق نہیں ہے کف دہقان کی بیٹی کا، کس کا؟ دہقان کی بیٹی کا، اور تھر لکھے ہی غالب ہے دہقان کا نام ان پر جن کے لیے مربع ہوتے ہیں، قار کثیرہ ہوتی ہے، بھئی یہ جڑا ہے نا بھئی کپڑا بننے والا، یہ چودھری صاحب کی بیٹی کا کف نے رشتہ منگے لتر کھا کے واپس آ جائے گا جی، دیکھو تو سے منہ اندر ساڑھے کو رشتہ منگے، جرت کی پئی انہوں تو گولی نہیں ماری انہوں، وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً، اگرچہ وہ کیا ہو فقیرہ ہو، تو اس کا وقف نہیں ہے۔ اچھا ویکھنو درو، مجتبا کے اندر ہے یہاں جنس، وہاں ہونا جنس نخص من الکل، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ خدمت کرتا ہے کن کی؟ ظلمہ کی، کون؟ او دیاتی جو ہے، یدعی شاکرین و تابعن ان کان صاحب مروت و مال مروت و مال فظلمہ خصاصت، یہ زیادہ کمینگی ہے کہ وہ جو ظلم کرتا ہے جی، لیکن ہمارے ہاں بھی پہلے بندہ مسلمان ہو تو پھر ان چیزوں کو دیکھے گا، جس قوم کے اندر اسلام کے نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، بلے 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 یہ مسلمان ہیں جی، اسلام کدھر ہے؟ باب قولہ بابہ یفتیٰ، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے جی۔ او دیکھو نا عشاء نمبر 1 تھلے، او تو قد حقق فی غایت البیان، کہ کفات کا اعتبار صنائع میں کفات کا اعتبار ہے، یہ ظاہر الروایہ ہے عن ابی حنیفہ و صاحبہ، کیونکہ لوگ فخر کرتے ہیں بشرف الحرف، اور عیب سمجھتے ہیں حرفت کی دنات کے ساتھ، وہ ہے یا یہ اگرچہ ممکن ہے ترک اس کا جی، بے اس کام کو چھوڑنا ممکن ہے، لیکن آر تو باقی ہے، باب ہی یفتیٰ اے بے اعتبار الحرفت، یعنی حرفت کے اعتبار فی الکفات میں فتویٰ دیا گیا۔ اور سنیے یہ فتویٰ اس پر کیوں، یہ بات کیوں کی ہے، اور یہ اعتراض ہے عدم اعتبار کے قول سے، عدم اعتبار کے، بے حرفتوں کا کف میں اعتبار نہیں ہے جی، اور وہ اظہر الروایت ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے، کیڑی
کہ اعتبار نہیں ہے عرفت کا، عرفت کا اعتبار امام صاحب سے اظہر الروایتین یہی ہے، اور اظہر الروایتین عنہما جو ہے وہ عرفتوں کا، اعتبار ہے، اور ممکن ہے باب ہی میں جو بھی ہے ممکن ہے کہ لوٹے ضمیر ما ذاکرہ سارے کی طرف تفریح سے جو مشتمل ہے جزیات عدیدہ پر، کیونکہ تحقیق واقع اختلاف ان کے بعد میں پیچھے گزر چکا ہے، اور معتبر ہے کفات ازروب حرفت کے، عرفت کے کف کتنی قسم میں ہوتا ہے، کن چیزوں میں، کیڑی کیڑی؟ نسب، اسلام، حریت، دیانت، مال اور عرفت۔ یعنی کو بندہ پوچھ رہے جی کف کیا ہوتی ہے، یعنی ان چیزوں میں کف ہوتی ہے جی، پر تفصیل پڑھنی تو پھر رات میں پڑھانا جی، لیکن عرفت جو ان چیزوں میں کف کا لحاظ ہوتا ہے جی۔ چلو جی، پس حائق کپڑا بننے والا، اور حجام اور حجام اور پچھنے لگوانے والا، یا صفائی کرنے والا، صفائی کرنے والا، یا چمڑے رنگنے والا، کپڑے رنگنے والا۔ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہے نہیں ہے کف نہیں ہے کفر عطار کی عطار کی یا بزار کی یا بزار یا صراف کی، یا صراف، اور اسی کے ساتھ اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے فتویٰ دیا گیا ہے۔ جی۔ معتبر ہے کفات عضو حرفت کے، پس حائل کپڑا بننے والا یا حجام یا صفائی کرنے والا یا چمڑے رنگنے والا، نہیں ہے کف عطار کی یا بزاز کی یا صراف کی، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے۔ جی۔ وَإِن نَكَحَتْ بِأَقَلَّ مِن مَهْرِهَا أَيْ مِن مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْوَلِيِّ الْاعْتِرَاضُ حَتَّى يُتِمَّ أَوْ يُفَرِّطَ۔ چلو جی، مسئلے جی، یہ تو کف ہے نا، اور اگر لڑکی نے بالغہ نے کہ نابالغہ نے بالغہ نے اپنا نکاح نابالغ کر سکتی، اور اگر نکاح کیا لڑکی نے عقل کے ساتھ اپنے مہر سے، یعنی اپنے مہر تو دسیا کہ مہر مثلی کوکو جی کوئی نہیں ہے گا ہوں کیا ہے وے مہر مثلی، تو قومیں پہلے دین پڑھیں سمجھیں پھر بنائیں کہ مہر مثلی ہوتا کیا ہے جی، یہ تو اس کا تصور ہی نہیں ہے جی۔ اور اگر نکاح کیا عورت نے عقل کے ساتھ اپنے مہر سے، اپنے مہر مثلی سے، تو چونکہ نکاح کر سکتی ہے، مولانا جی کی اجازت ہے، وہ نکاح اگلا بالغہ نکاح کر سکتی ہے، پس جائز ہے ولی کے لیے اعتراض کرنا حتیٰ کہ پورا کرے زوج مہر کو، یا جدا کرے زوج اس عورت کو، اسی کے معلوم مجہول دو میں آ رہے ہیں جی، یعنی ولی کو حق حاصل ہے کہ ولی کہہ سکتے اتنا مال ٹھیک نہیں ہے، اس کو بڑھاؤ پورا کرو، تو یا وہ پورا کرے یا اس کو جدا کرے، ولی کو حق ہے، ولی کو حق ہے جی۔ سنیں جی، اور دیکھو ولی کیڑا، یعنی عصبہ کیڑا، لا غیر من الاقارب، غیر عصبے نہیں، اماں دادی یہ نہیں، سنیں جی، اور نہ ہی قاضی، لو کانت صفیحتن، اگرچہ وہ لڑکی صفیہ ہو تب بھی یہ جو ہے نا یہ نہیں مطالبہ کر سکتے۔ واپس آؤ، یتمو بصیغۃ المعروف من الاتمام، ضمیر لوٹے گی زوج کی طرف، یعنی پورا کرے زوج عورت کا، اور ممکن ہے یہ کہ ہو مجہول، ضمیر لوٹے مہر کی طرف اور پورا کیا جائے مہر، جو فرہ کو، یا یہ صیغہ مجہول تفریق سے بمانا کیا بمانا کر دی جائے گی تفریق، یا بصیغۃ المعروف، ضمیر لوٹے گی ولی کی طرف، یعنی تفریق کرا دے ولی زوج اور زوجہ کے درمیان، اور اسناد تفریق کا ولی کی طرف بوجہ ہونے اس کے سبب تفریق کے، ورنہ وہ تفریق کرا نہیں سکتا، یا زوج طلاق دے گا یا قاضی تفریق کرائے گا، وگرنہ وہ جو جدا کرنے والا ہے فی الحقیقت اس مسئلے میں وہ کون ہے؟ قاضی ہے۔ سنیں جی، اور جب تک
نہ فیصلہ کرے قاضی تفریق کے ساتھ. جی باپ نے کیس تو کر دیا لیکن قاضی نے بھی تفریق فیصلہ نہیں کیا تو ابھی تک جو خامد ہے پس حکم طلاق کا باقی ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے. اور حکم زہار کا اگر اس نے زہار کر دیا تو کفارہ آ جائے گا، اور حکم الہ کا، اور دونوں میں سے کوئی مر گیا تو میراث کا حکم جب تک فیصلہ نہیں ہوا. کما فی سراج الوہاج، اور ممکن ہے یہ کہ ضمیر ثانی پر زوج کی طرف، ثانی کون ہو معلوم ہو تو کہ زوج کی طرف لوٹے، یا پیچھے سے نا ولی کی طرف، یعنی جدا کرے عورت کے درمیان اور جدائی کرے اپنے درمیان، عورت کے درمیان اور اپنے درمیان، یعنی طلاق دے بھی انہوں جی. اور ممکن ہے بصیغۃ المعروف، ثلاثی سے بھی ضمیر لوٹے گی کس کی طرف، یعنی زوج جدا ہو جائے اس سے، یہ مطلب ہے جی. اور اگر نکاح کیا عورت نے عقل کے ساتھ اپنے مہر سے، یعنی اپنے مہر مثلی سے، تو جائز ہے ولی کے لیے اعتراض، یعنی ولی کو اعتراض کا حق ہے جی، حتیٰ کہ پورا کرے زوج مہر کو یا جدا کرے بیوی کو. جی کی عورت نے عقل کے ساتھ اپنے مہر سے، مثلی سے، بس جائز ہے ولی کے لیے اعتراض، حتیٰ کہ پورا کرے زوج مہر کو یا جدا کرے عورت کو. جی وَوُقِفَ نِكَاحُ فُضُولِيٍّ أَوْ فُضُولِيَّيْنِ عَلَى الْإِجَازَةِ أَيْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فُضُولِيٌّ وَمِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ فُضُولِيٌّ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَتِهِمَا. اور موقوف ہوگا نکاح فضولی کا یا فضولین کا، موقوف ہوگا اجازت پر، موقوف ہوگا اجازت پر. سمجھے ہی کیا کہ جی کہ یہ اجازت پر ایک جانب سے فضولی ہے یا دو فضولی ہیں. اب دو کی مثال دیتے ہیں کیسے، یعنی جائز ہے یہ کہ ہو زوج کی جانب سے فضولی. جی بھئی وہ ایک بندہ ہے، انہوں پتہ ہے بھی فلانے بندے نے بیاہ دا ذکر ہے تو بڑے کو توجہ کردہ شادی کرنی چاہیے دی. ایک اور بندے نے پتہ ہے کہ فلانی لڑکی وہ خواہش کرتی یار کوئی شادی سونی جی لب جائے. ہوں یہ نہ انہوں نے وکیل نہیں بنایا لیکن انہوں نے پتہ ہے بھی دونوں دی آپس چیز نہیں انج بھی ہے. تو یہ جو ایک مرد کہتا ہے مرد کی طرف سے کہ میں نے، بھئی دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں لڑکی کا نکاح فلاں شخص سے کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی طرف سے قبول کیا. سمجھے؟ تو کرنا تو ان کی طرف سے ہی ہے نا، لیکن انہوں نے دونوں نے جاب قبول کرا دیا فضولیوں نے. یعنی جائز ہے یہ کہ ہو زوج کی جانب سے فضولی اور عورت کی جانب سے، تو پس موقوف ہوگا یہ دونوں کی اجازت پر، زوج بھی اجازت دے اور تو تب ہوگا جی، ویسے نہیں ہوگا جی. سمجھے ہی؟ اور دھیان وہ نکیا اور فضولی اور بالضم نسبت طرف فضول کے. قال فی البحر، یہ کون ہوتا ہے فضولی؟ کنوں آدھے نے تعریف سمجھی؟ فضولی وہ شخص ہے تصرف کرے اپنے غیر کے لیے بغیر ولایت کے اور بغیر وکالت کے، جو کسی کا کام کرے تصرف کرے جو اس کے ذمہ آ رہا ہے، لیکن نہ یہ اس کا ولی ہے اور نہ ہی اس کا وکیل ہے، اس کو کہتے ہیں فضولی. نہ یہ اس کا ولی ہے اور نہ اس کا وکیل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضولی. مثلا آپ گئے بازار، کپڑا دیکھا بڑا اچھا لگا ہے، تو آپ نے جو ہے نا جو کپڑوں کا جوڑا ایک اور خرید لیا، پیسے دے دیے. تو مجھے آ کر کہتے استاد جی یہ مجھے کپڑے بڑے اچھے لگے تھے، میں نے کہا استاد جی کو دوں گا، تو اگر آپ نے خریدنا ہو تو میں لے آؤں آپ کے لیے. کتنے کا؟ جتنے کا. لو بیٹا ٹھیک ہے. تو اگر کہوں ہمیں نہیں ضرورت، اب وہ آپ کہہ دیجیے. اسی طرح کتنے کاموں میں
کتنے دوست ہیں جو جاتے ہیں چیز خریدنے اچھی لگتی کہتے یار میں چنگی لگی میں تیرے واسطے لے آندی ہے جی اور کنے دی انہیں دی لو پیسے پڑھ لو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فضولی وہ شخص ہے جو تصرف کرے اپنے غیر کے لیے بغیر ولایت کے اور غیر وکالت کے ایک نئی چیز ہے یا فضولی وہ شخص ہے جو تصرف کرے اپنے لیے حالانکہ وہ تصرف کا اہل نہ ہو مجنون ہے ماتو ہے بچہ ہے تو یہ ان کو تصرف کی اجازت نہیں ہے تو انہوں نے کر دیا تو یہ بھی کیا ہے فضولی ہے سمجھا جی محض زیادہ کیا ہم نے اس کو کیڑا اول نفس ہی ولیسا یہ ہم نے کیوں داخل کیا فضولی میں محض زیادہ کیا ہم نے اس کو تاکہ داخل ہو جائے نکاح ابد کا بغیر اذن کے بغیر اذن کے جی بلا اذن آگے کے لئے لفظ کہتے بھئی ہیں ان قلنا اگر کہے ہم کہ انہو فضولیون کہ بے شک وہ فضولی ہے وگرنہ پس وہ ملحق ہے فضولی کے ساتھ فضولی کے یہ نام اس کو فضولی کہیں تب بھی ٹھیک ہے نہ کہیں تو فضولی کے ساتھ احکام میں تو اس کے ساتھ ملحق ہے ہی ہے نا کہ جس طرح فضولی کا کام اجازت پر موقوف ہے تو جس کو ابھی کام اپنے اوپر تصرف کی اجازت نہیں ہے تو یہ کام کرے گا تو یہ بھی ولی کی اجازت پر موقوف ہے جی لیکن وہاں جہاں نقصان نہ ہو اچھا جی علل اجازت قال فی التبیین اصل اس میں یہ ہے کہ ہر عقد سنی ہوئے ہر عقد جو صادر ہو فضولی سے یہ جو فضولی کا عقد اجازت پر موقوف ہے نا یہ کون سا عقد ہے فضولی کا عقد جو اجازت پر موقوف ہے یہ کون سا عقد ہے یہ کون سا عقد ہے ہر عقد کے صادر ہو فضولی سے اور اس عقد کے لیے مجیز ہو وہ اس عقد کی اجازت دینے والا بھی کوئی ہو تاکہ یہ عقد پکا ہو جائے تو یہ عقد منعقد ہو جائے گا موقوف یہ عقد یعنی جس کی طرف سے کر رہا ہے نا وہ اجازت دینے کا اختیار رکھتا ہو تاکہ وہ بات پکی ہو سکے اور وہ عقد کہ نہیں ہے کوئی مجیز اس کے لیے تو یہ فضولی کا عقد یہ باطل ہو مثال دیں دیں دھیان کریں جیسا کہ جب ہو کسی شخص کے پاس حرہ کسی کی بیوی حرہ ہے اور فضولی نے شادی کرا دی اس کی بسم اللہ فضولی نے شادی کرا دی اس کی لونڈی سے اب حرہ کے اوپر لونڈی آ سکتی ہے لہذا یہ فضولی کا عقد فضول ہے یہ باطل ہے اس کا مجیز کوئی نہیں ہے کیونکہ جس کی شادی کرائی وہ اس کو اجازت دے نہیں سکتا کیونکہ حرہ کے اوپر لونڈی نہیں آ سکتی یا اس نے شادی کرا دی اخت امرات ہی اس نے جس کی شادی کرا رہے اس کے گھر جو عورت ہے اس کی دوسری بہن سے شادی کرا دی تو یہ ہو سکتی ہے دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی لہذا اس کا عقد باطل ہے یا ایک شخص کی پہلے 4 بیویاں ہیں تو فضولی صاحب نے شادی کرا دی اس کی 5ویں کے ساتھ تو وہ 4 والا اجازت دے سکتا ہے کیونکہ مجیز کوئی نہیں ہے تو لہٰذا پس بے شک عقد واقع ہوگا باطل ان صورتوں میں اور نہیں موقوف ہوگا کس پر ویکھنا تھلے اجازت پر آخر وہ تو ہو گیا جی دوجی گل جی سمجھ گئے او شاباش اگے جی منع کرو اس طرح اور موقوف ہوگا نکاح فضولی کا یا فضولی یین کا اجازت پر یعنی جائز ہے ایک طرف سے فضولی ایک طرف سے وکیل یا اصیل وہ تو واضح ہے ہی ہے دونوں جانب سے فضولی کیسے ہوگا یعنی جائز ہے یہ کہ ہو زوج کی جانب سے فضولی عورت کی جانب سے فضولی پس موقوف ہوگا نکاح دونوں کی اجازت پر جی اور موقوف ہوگا نکاح فضولی کا یا فضولی یین کا اجازت پر یعنی جائز ہے یہ کہ ہو زوج کی جانب سے فضولی اور عورت کی جانب سے فضولی
پس موقوف ہوگا نکاح دونوں کی اجازت پر. شاباش شاباش شاباش. وَيَتَوَلَّى طَرَفَيِ النِّكَاحِ وَاحِدٌ لَيْسَ بِوُصُولِهِ مِنْ جَانِبٍ يَتَوَلَّى وَاحِدٌ الْإِجَابَةَ وَالْقُبُولَ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِمَا فَإِنَّ الْوَاحِدَ إِذَا كَانَ وَكِيلًا مِنْهُمَا فَقَالَ زَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ كَانَ كَافِيًا وَهُوَ عَلَى أَقْسَامٍ. اور مسئلہ جی والی بن سکتا ہے نکاح کی دونوں طرفوں کا ایک جو نہیں ہے فضولی کسی جانب سے، کسی جانب سے فضولی نہیں ہے، تو ایک ہی بندہ نکاح کی دونوں طرفوں کا والی بن سکتا. سمجھے ہی نکاح کی دونوں طرفوں کا والی بن سکتا ہے ایک ہی بندہ. او ہن تھلے عاشق دیکھو تھلے. جیسا کہ جب وکیل بنایا کسی کو رجل نے کہ شادی کرا دے اس کی، اور وکیل بنا دیا اسی کو ایک عورت نے کہ شادی کرا دے اس کی، تو اب یہ کہتا ہے کہ میں نے زید کی گاموں سے شادی کرا دی گواواں دے سامنے، تو اے ہو گئی ہے. تو یہ ایک ہی بندہ دونوں جانبوں سے والی بن گیا ہے، نکاح کی دونوں طرفوں کا نہیں سمجھے گل نہیں. اے شاباش دھیان پہ بلا جب یعنی والی بن سکتا ہے ایک ہی ایجاب کا بھی اور نئی شرط کیا گیا یہ کہ تکلم کرے دونوں کے ساتھ. ایک ہی تکلم کافی ہے. میں نے فلانے کی فلانی سے شادی کرائی، میں نے فلانی کی فلانے سے شادی کرائی، نکاح کیا. کیونکہ ایک جب ہوگا وکیل دونوں کی طرف سے تو یہ جملہ بولے گا میں نے شادی کرائی اس عورت کی اس مرد سے، تو کانا کافیان تو ہو جائے گی، یہ شادی ہو جائے گی. اور یہ کئی قسم پر ہے، اور یہ کئی قسم پر ہے. منع کر رہے فرق چلیے چلو جی بسم اللہ. اور والی بن سکتا ہے نکاح کی دونوں طرفوں کا ایک ایسا ایک جو نہیں فضولی کسی جانب سے، یعنی والی بن سکتا ہے ایک ایجاب اور قبول کا اور نئی شرط یہ کہ تکلم کرے دونوں کے ساتھ. کیونکہ ایک جب ہو وکیل دونوں کی طرف سے تو پس کہے زوجتہا ایہو تو ہوگا کافی. اور یہ کئی اقسام پر ہے جی. اور والی بن سکتا ہے نکاح کی دونوں طرفوں کا ایک جو نہیں ہے فضولی کسی جانب سے، یعنی والی بن سکتا ہے ایک ایجاب اور قبول کا اور نئی شرط یہ کہ تکلم کرے دونوں کے ساتھ. کیونکہ جب ہو وکیل دونوں کی طرف سے پس کہے زوجتہا ایہو تو ہوگا. اور یہ کئی اقسام پر ہے. اما ان یکون اصیلا و ولیجا کابن العم یزوج بنت عمه الصغیرۃ. بس نمبر ایک یا جی یا یہ کہ ہو وہ اصیل اور ولی یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اصیل بھی ہے اور ولی بھی ہے. بولنا یا یہ کہ ہو یا یہ کہ ہو وہ اصیل اور ولی. اصیل جو خود اپنا کام کر رہا ہے، ولی جو کسی کی طرف سے. جیسا کہ چچے کا بیٹا جو جوان ہے یہ شادی کرائے اپنے چچے کی بیٹی صغیرہ کی. شادی کس سے کرائے؟ اپنے سے، اپنے آپ سے. یہ اس کا والی بھی ہے، اس کا اور ولی کونی یہی ہے، چچے کا پتر ہے، اور یہ خود شادی کرے اس سے. تو اب جب خود شادی کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ تو چونکہ اس کا یہ ولی بھی ہے تو اس کی طرف سے یہ ولی ہے. سنیں جی اب یہ دونوں لفظ ایک ہی لفظ بولے گا
کہ میں نے اپنی شادی کی اس لڑکی سے، اس لڑکی کا نکاح میں نے اپنے سے کیا، سمجھ گئی؟ یا یہ کہ ہو اصیل اور ولی، جیسا کہ چچے کا لڑکا شادی کرائے اپنے چچے کی صغیرہ بیٹی کی، لیکن کس سے؟ اپنے آپ سے، کیوں کسی اور سے کرائے تو پھر اصیل نہیں ہے نا جی، یہ دھیان کرنا ہے جی۔ جی یا یہ کہ ہو اصیل اور ولی، جیسے چچے کا بیٹا شادی کرائے۔ یا لفظ ہے یزوجو، تو یا تو زوجو ذرا زیادہ واضح ہے کہ شادی کرے، سنیں ہی وہ تو لفظ کی ہے یزوجو، یہ کوئی پتہ نہیں ہاتھ سے کچھا چپایا نہیں کرما رہے ہم ہیں، چلو مہربانی، مطلب اگر ہونا یہ تو زوجو پھر زیادہ واضح ہے کہ وہ شادی کرے اپنے چچا کی صغیرہ بیٹی سے۔ جی او اصیلا و وکیلا کما اذا وکلت رجلا بان یزوجها نفسه فزوجها من نفسه، یا وہ اصیل ہو اور کیا ہو، وکیل ہو، ایک طرف سے اصیل ہے، ایک طرف سے وکیل ہے شخص ایک ہی ہے، یہ بات ایک شخص کی ہے، تو یہ بھی جو ہے نا دونوں طرفوں سے وہ نکاح کی دونوں طرفوں کا کو ولی متولی بن سکتا ہے۔ کیسے؟ جب کہ وکیل بنایا عورت نے رجل کو، کیا وکیل بنایا عورت نے رجل کو، بئی طور کے شادی کرا دے میری اپنے آپ سے، میری اپنے آپ سے شادی کرا دے، اپنے آپ سے کرا دے، اصیل ہے، عورت کہہ رہی ہے میری شادی کرا دے، اس کا وکیل ہے، تو پس اس نے شادی کرا دی عورت کی اپنے آپ سے۔ اس نے کیا کہا؟ اس عورت کی میں نے شادی کرائی اپنے آپ سے کرائی، لیکن دو گواہ ہونے چاہیے، ویسے نہیں ہے۔ یا اصیل اور وکیل، جیسا کہ جب وکیل بنایا عورت نے رجل کو بائیں طور کے شادی کرا دے عورت کی اپنے آپ سے، پس شادی کرا دی اس نے عورت کی اپنے آپ سے۔ جی یا وہ اصیل اور وکیل، جیسا کہ جب وکیل بنایا عورت نے رجل کو بائیں طور کے شادی کرا دے اس کی اپنے آپ سے۔ اچھا مثلا دو بندے بیٹھے نے، ایک عورت کہندی کسی مرد نو کہ اگر تو میرے نال شادی کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، یہ وکیل بن گیا کہ کوئی نہیں؟ جی اگر تو شادی کرنا چاہنا ہے تو میں حاضر ہے، تو انہوں نے سامنے کہنا جی کہ میں نے اس عورت کی اپنے آپ سے شادی کرائی، تو لیکن یا الجٹون کوئی مسئلہ ہی نہیں پتہ، آپ باقاعدہ مولوی تلاش کریں گے، پھر مولوی کاشف صاحب کے پاس جائیں گے، جب انہوں نے کہا پڑھنا ہے مارو اب تشریف لیں جی، مہربانی فرمائیں، فیس کتنی ہے آپ کی، ورنہ بات تو بالکل مختصر سی ہے۔ ہاں جی جی اگے او ولی من الجانبین کالجد یزوج لابن ابنہ بنت ابنہ الاخر ولیس لہما بوان۔ اچھا، یا تیسری صورت، یا وہ ولی ہو دونوں جانبوں سے، لڑکی کی جانب سے بھی لڑکے کی جانب سے بھی، جی اس کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کی بیٹی ہے اور ایک بیٹے کا، اس کی ایک پوتی اور ایک پوتا ہے، بہن برا نہیں، پترے کزن، تو دونوں کے باپ فوت ہو گئے ہیں۔ اب یہ دادا کہتا ہے کہ میں نے اپنی اس پوتی کی اپنے اس پوتے سے شادی کرائی، تو یہ ایک ہی بندہ نکاح کی دونوں طرفوں کا متولی ہے جی، سمجھائی کو نہیں؟ یا ہو کون وہ ایک ولی جانبین سے، جیسا کہ جد جو شادی کرائے اپنے بیٹے کے بیٹے کی اپنے دوسرے بیٹے کی بیٹی کی، دوسرے بیٹے کی بیٹی کی، اور پوتی پوتا نہیں آگنا، پھر بہن برا بھی ہو سکتے نہیں، بکرا بکرا منع کرنا چاہیے، اور نہیں ہے ان دونوں کے لیے آبا وان، کیونکہ آبا وان تو اب زیادہ فضولی ہے،
جی یا وہ فضولی پنجابی والا نہیں ہے گوگو. ہاں جی یا وہ وکیل جانبین سے جیسا کہ دادا شادی کرائے اپنے بیٹے کے بیٹے کی اپنے دوسرے بیٹے کی بیٹی سے اور نہ ہو ان دونوں کے لیے بوان. جی او وکیل من الجانبین. اچھا جی ہاں وہ آشیا جگہ رہندا سی پہلے پڑھ لے. یا اچھا جی یا وکیل ہو جانبین سے یا وکیل ہو جانبین سے. اب وہ نیچے جو آشیا واب ہے وہ بھول گیا تھا کہ وکیل بنایا ایک شخص کو رجل نے وکالہ رجل. زید کو عمر نے وکیل بنایا کہ یار میری شادی کرا دے, اور اسی زید کو وکیل بنایا ایک عورت نے کہ میری تو شادی کرا دے کسی سیانے سے مرد کے ساتھ. تو اب یہ دونوں طرف سے کیا بن گیا؟ تو کہتا ہے میں نے فلانی کی فلانے سے شادی کرا دی. تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی یا وکیل ہو جانبین سے. جی یا وکیل ہو جانبین سے. جی یا کیا ہو وکیل ہو جانبین سے. او آشیا سے نا لہ سب فضولی جن وہ سارا رہندا ہے جی کہ پڑھ لی جی. اب پنجویں سورت پڑھنا تو پھر واپس چلیے. او ولی من جانب و وکیل من جانب. یا وہ شخص ایک جانب سے ولی ہے اور ایک جانب سے وکیل ہے. تو یہ بھی ایک ہی شخص نکاح کے دونوں طرفوں کا والی بن سکتا ہے. کون سی صورت ہے؟ ایک جانب سے ولی ہے اور ایک جانب سے وکیل ہے. او تھلے ویکھو آشیت مثل اس کے کہ وکیل بنایا اس کو ایک نے یہ کہ شادی کرا دے میری اپنی صغیرہ بیٹی سے, اور تیری کڑی 5 سال دی ہو تو یار میرا اندر نال بیاہ ہی کرا دے. اس آگا ٹھیک ہے. اب یہ زوج کی طرف سے وکیل ہے نا تو اپنی صغیرہ بیٹی کی طرف سے تو یہ کہتا ہے میں نے اپنی صغیرہ بیٹی کا نکاح کرایا اس گوگو سے. تو یہ نکاح ٹھیک ہے, ہو گیا جی, سمجھے ہی. اچھا جی من کرنا یا پچھلے من ہوگا رہنے جی. یا ہو وہ ایک جو ہے ولی ایک جانب سے اور وکیل ایک جانب سے من کر. یا ہو وہ ایک ولی ایک جانب سے اور وکیل ایک جانب سے. او ویکھی میں ادھروں لیسا بے فضولی فضولی نہ ہو. دھیان کرا جب جملہ صفت ہے کس کی؟ واحد کی. یعنی وہ ایسا ایک ہو جو فضولی نہ ہو کسی جانب سے. دھیان کریے یعنی بے شک تولی نکاح کی دونوں طرفوں کی ایک سے. جی انا تولیہ کہ نکاح کی دونوں طرفوں کا ولی بننا کس سے؟ ایک سے. جی وَأَدَاءَ الْإِجَابِ وَالْقُبُولِ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ. جی یہ کب ہوگا کہ ایک ہی شخص دونوں طرفوں سے ایک ہی جملے سے کہے کہ میں نے اس کا فلانے سے نکاح کرایا. یہ تب ہوگا محض خبر ہی ہوندی انا دی محض ہوگا یہ جب کہ نہ ہو یہ ایک فضولی من جانب من الجانبین کسی جانب سے فضولی نہ ہو تب یہ ایک جملے سے نکاح ہوگا. سنیں ہی یہ ایک جو ہے وہ کسی جانب سے تو دونوں سے بطریقے لے اولا نہ ہو. توجہ کریں میں یار. فرمایا کشف الوقایا میں اقسام محتملہ بینہا خمسۃ. جی کہ جن میں وہ فضولی نہ ہو اصیل ہو وکیل ہو اصیل ہو وکیل ہو اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں. تو پڑھ لی ہیں. اب وہی 5 دوبارہ. یا یہ کہ ہو وکیل جانبین سے. یہ کون سی صورت ہے؟ جب وکیل بنایا شخص کو رجل نہیں نے اتنے دیکھنا کتنے نمبر والی ہے؟ چوتھے نمبر والی. وکیل من جانبین ایشا بس جی. یا ولی ہو جانبین سے تیسرے نمبر والی. سمجھا رہی؟
یا وکیل ہو ایک جانب سے اصیل ہو ایک جانب سے دوسرے نمبر والے ہیں جی، جی، یا ولی ہو ایک جانب سے اصیل ہو ایک جانب سے پہلے نمبر والے پہلے نمبر والی، یا وکیل ہو ایک جانب سے اور ولی ہو دوسری جانب سے پانچویں نمبر پانچویں صورت ہے، سنیں جی، جی جی اور اگر ہو فضولی فی الجملہ تو ہم ایک طرف میں دونوں پاسے ہوں نہیں جائز، اس بھی ایک جانب سے فضولی ہو یا دونوں جانبوں سے نہیں جائز فضولی کے لیے یہ کہ والی بنے نکاح کی دونوں طرفوں کا۔ اس مسئلے میں خلاف ہے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ چار صورتیں بنتی ہیں اس کی، ویسے تو جو جہاں چھوڑا ہے نا وہ آ رہی ہیں آگے جی جی ایشا بس ہے کہ اور وہ چار اقسام ہے، فضولی ایک جانب سے اور وکیل دوسری جانب سے یا ولی یا اصیل ایک جانب سے اور دوسری جانب سے، فضولی سنیں یا فضولی دونوں جانبوں سے، یا دونوں سمجھ آ گئی ہوں جی اس کی کتنی قسمیں کل ہے؟ چار۔ پہلی صورت کیا ہے؟ فضولی ایک جانب سے اور وکیل دونوں دوسری جانب سے یا ولی ایک جانب سے اور فضولی دوسری جانب سے یا اصیل ایک جانب سے اور فضولی دوسری جانب سے یا فضولی، جانبین سے این چار پورے کرنے نہیں۔ جی او قولو او وکیل من الجانبین آیا تھا، جی اس کی مثال پڑھی ہے نا، بائیں طور کے وکیل بنایا عورت نے رجل کو کہ شادی کرا دے اس کی زید سے مثلاً، اور وکیل بنایا زید نے بھی اسی رجل کو میری شادی کرا دے فلانی عورت سے، تو پس کہا وکیل نے شادی کرائی میں نے اپنے فلانے موکل کی اپنی فلانی موکلہ کے ساتھ، سمجھا گی؟ اپنے فلانے موکل کی اپنی فلانی موکلہ کے ساتھ میں نے کیا کرائی، شادی کرائی، اور کافی ہیں دو گواہ، عورت کی وکالت پر بھی زوج کی وکالت پر بھی اور عقد پر بھی، یہ دو ہی مردوں، عورت نے وکیل بنایا پھر بھی وہی ہے دو، زوج نے وکیل بنایا تو پھر بھی وہی ہیں دو، جب اس نے ان دونوں کی آپس میں شادی کرائی تو پھر بھی وہی ہیں، تو یہ دو کافی ہیں، دو کافی ہیں، بے نہیں ہو گیا تازے نے اس لیے کہ شاہد اٹھا سکتا ہے کئی شہادتیں جی کہ نہیں، وہ اتنی بھی شام تک بھی صبح تو لے کے شام تک 50 کاموں کا گواہ بنا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر جو پٹرول تھا وہ ختم ہو گیا، مزید گواہ نہیں بن سکتا، یہ نہیں بات ہے جی یہ تو شہادت ہے عدیدہ اٹھا سکتا ہے، اور شہادت التوکیل یہ لازمہ نہیں ہے، شہادت ضروری ہے جب نکاح کرانا ہے، جب عورت اس کو وکیل بنا رہی ہے یا مرد وکیل بنا رہا ہے تو پھر گواہ ضروری نہیں ہے، محض محتاجی ہے شہادت کی طرف جہود کے وقت، کہ اگر یہ انکار کر دے کہ تو نے میرا نکاح ادھر کدھر کرا دیا، میں نے تجھے بات ہی کوئی نہیں کی، میں نے تجھے پہلے دن دیکھا ہے، تو وہ گواہ پیش کرے گا یار کل ادھر تم نے حضرت مجھے فرمایا تھا کہ میری شادی کرا دو، اب تم انکار کر رہے ہو جی، تو اصل میں گواہ کا فائدہ یہ ہوگا تاکہ عورت اور مرد بعد میں انکار، اگر گواہ نہ ہو تو وہ انکار کر دیں تو اس کی بات رد ہوگی جی، بیستہ ہو گیا جی۔ اچھا جی، قضا فی حواشی در المختار رد المختار لدر المختار، اور نہیں جائز بیڑا پہ واپس چلنا جی، وکیلم من جانب، جیسا کہ وکیل بنایا عورت نے رجل کو تو پس شادی کرا دی اس نے اس کی اپنے چچے کے نابالغ بیٹے سے، تو یہ اس کا ولی بھی ہے، تب یہ بنے گا نا ولی بھی ایک جانب سے وکیل ایک جانب سے، عورت بالغہ نے اس کو وکیل بنایا تو یہ اپنے چچے کے بیٹے کی طرف سے ولی ہے، تو اس نے اس کی شادی کرا دی اپنے چچے کے بیٹے سے، تو یہ ٹھیک ہے جی جی اگے جی۔ ولا يجوز ان يكون فضوليا كما اذا كان اصيلا وفضوليا،
اور نہیں جائز یہ کہ ہو ایک فضولی، یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہو جائے گا، یعنی ایک جملے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ دونوں جانبوں سے ولی بنے، یہ نہیں بن سکتا۔ اور نہیں جائز یہ کہ ہو ایک ہی، ایک فضولی، جی جیسا کہ جب ہو اصیل و فضولی، ایک ہی شخص ہے، ایک طرف سے فضولی اور ایک طرف سے، تو یہ ایک شخص نکاح کے دونوں طرفوں کا والی نہیں ہو سکتا۔ شکر الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کریں، یہ نکاح کا والی نہیں ہے، اکیلا، او بے خود رو، جیسا کہ وکیل بنایا عورت نے، کدھر گیا، اصیل و فضولی ہے، بائیں طور کہ نکاح کیا رجل نے ایک عورت کے ساتھ اس کے اذن کے بغیر، اب اپنی شادی کرے کسی عورت سے، اس کے اذن کے بغیر، دو گواہوں کو کہتا ہے کہ میں نے اپنا نکاح کیا فلانی سے، تو وہ اس کی طرف سے، اب اپنے طرف سے تسہیل ہو گیا، تفصیل ہوگی، ادھر سے، فضولی، تو یہ نہیں ٹھیک، جی یہ اب اگر عورت سنے کہ جی میں اجازت دیتی ہوں تو یہ نکاح نہیں ہوگا، مڈو شڈو پھر کم ہونا ہے، وہ سمجھے ہی۔ اور نہیں جائز، دھیان کرا جی بھائی، نہیں جائز یہ کہ ہو، اور فضولی کی بات موقوف ہوتی اجازت پر، مولی کاشف ان صورتوں میں فضولی کی بات ٹھیک نہیں کہ ایک ہی بندہ دو کام کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور نہیں جائز یہ کہ ہو ایک فضولی، جیسا کہ جب ہو جیسا کہ جب ہو اصیل اور فضولی، یعنی اپنا نکاح کرائے ایک عورت کے ساتھ جس نے اس کو وکیل نہیں بنایا، یہ مطلب ہے جی۔ اور نہیں جائز یہ کہ ہو ایک جیسا کہ جب ہو اصیل اور فضولی، ہو ولی من جانب و فضولی من جانب، یا ایک جانب سے ولی ہو اور دوسری جانب سے فضولی ہو، تو تب بھی یہ ایک بندہ دونوں طرفوں کا ولی نہیں ہے، والی نہیں بن سکتا۔ وہ دیکھ ادھروں کہ شادی کرائی رجل نے اپنے چچے کی بیٹی کی جس کا یہ والی تھا، مثلاً رجل کے ساتھ جس رجل نے اس کو وکیل، اور نہ ہی یہ اس دوسرے رجل کا، ولی ہے، نہ یہ اس کا ولی ہے، نہ ہی اس نے اس کو، وکیل بنایا ہے، تو یہ اس نے اپنے چچے کی بیٹی جس کا یہ ولی ہے اس کی شادی کرا دی جی دوسرے شخص سے جس کا نہ یہ ولی ہے اور نہ اس نے اس کو، وکیل بنایا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ یہ ایک ہی جملے کے ساتھ کہ میں نے اس کی، اس لڑکی کی فلانے سے شادی کرائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ سنیں ہی، ہاں دو ہوں تو پھر ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے میں نے اس لڑکی کی شادی کرائی فلانے سے، ادھر سے فضولی کہتا ہے میں نے اس کی طرف سے قبول کیا، پھر فضولی کو اس کو پتہ چل گیا بندے کو، تو اس نے کہا میں نے ٹھیک اجازت دی، تو اب پکا ہو جائے گا، کیونکہ فضولی دونوں جانبوں سے، پھر تو ٹھیک ہے۔ یعنی فضولی علیحدہ ہوئے ایک جانب سے، فضولی ایک جانب سے ہو سکتا ہے، دو جانبوں سے نہیں، دو فضولی ہوں گے دونوں جانبوں سے، لیکن ایک فضولی دونوں جانبوں سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ہی جملے سے دونوں کا نکاح کر۔ مولوی بیاض کو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں یار؟ اچھا بس واپس چل، دو یا ہو ولی ایک جانب سے اور فضولی ایک جانب سے، جی، یا ہو ولی ایک جانب سے اور فضولی ایک جانب سے، او وکیل من جانب و فضولی من جانب، یا وکیل ہو ایک جانب سے اور فضولی ہو دوسری جانب سے، تو یہ بھی اکیلا دونوں کا نکاح نہیں کرا سکتا۔ اب اس کی مثال دیکھیں، بائیں طور کے وکیل بنایا عورت نے رجل کو اپنی شادی کرانے کے لیے، تو اس رجل نے شادی کرا دی اس کی ایسے رجل سے جس نے اس کو نہ وکیل بنایا اور نہ یہ اس کا نہ ولی ہے اور نہ ہی اس نے اس کو، روڑا پہ گئی، لم یوکل ہو تو ولیسا بے ولی ہی، کیونکہ بھی تو نال نفی کرنی ہے نا، جائز اگر وکیل ہے تو ولی ہو اس کا، نہ اس کا ولی ہے اور نہ ہی اس نے اس کو
वकील बनाया है। اس نے عورت جس نے اس کو وکیل بنایا اس کی شادی کرا دی ایک شخص سے، جی تو اس کی طرف سے یہ فضولی ہے، تو یہ اکیلا شادی نہیں کرا سکتا، کرا سکتا اس کا علیحدہ فضولی ہو، یہ تو وکیل ہو گیا جی۔ یا وکیل ہو ایک جانب سے اور فضولی ہو جانب بہن سے، وکیل ہو ایک جانب سے اور فضولی ہو دوسری جانب سے، شاباش جی۔ اور فضولی من الجانبین، یا فضولی ہو دونوں جانبوں سے، تو تب بھی ایک بندہ جو دونوں جانبوں سے فضولی ہے یہ دونوں طرفوں کا والی نہیں، اصل بات ہے۔ وَيَتَوَلَّا طَرَفَ، یہ نکاح واحد، شرط یہ ہے کہ کسی جانب سے وہ فضولی نہ ہو، تب وہ کر سکتا ہے جی۔ اب اس کی مثال جانبین سے، یعنی زوجہ اور زوج، جانبین کون؟ زوج اور زوجہ بھی وہ کسی کی طرف سے وکیل نہیں ہے، کسی کی طرف سے وہ نہ اصیل ہے نہ وکیل ہے نہ والی ہے۔ ویسے ہی کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا لڑکی نکلی ہے کالج سے، ادھر سے منڈا پینٹ پائی ہے، پتہ نہیں کون ہے، تو کہتا ہے میں نے اس لڑکے کی اس لڑکی سے شادی کرائی، تو یہ وہ اگر دونوں کے ہم نے قبول کیا تو نہیں ہوئی ہے، یہ نہیں ہوئی ہے۔ اے شاباش ہے، چوکا کھلو کے نا ثواب لے دے رہے آج کہ یہ کتنے کنوارے پھر رہے ہیں، ان کی ہم شادیاں کراتے ہیں جی۔ چلو جی، شاباش ہے جی۔ یا ہو فضولی جانب بہن سے جی، یا ہو فضولی جانبین سے، ہوں ادھر واپس آ۔ اور وجہ فی عدم جواز نکاح ان صورتوں میں ایک کلام کے ساتھ کیا ہے کہ یہاں جہاں ایک جانب سے فضولی ہے یا دونوں جانبوں سے، یہاں ایک جملے سے جی نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سنی بے کلام واحدن، یہ کہ ہونا کلام واحد کا عقد تام، جی جی کیا ہونا کلام واحد کا عقد تام، وہ اثر ہے اس کے معمور ہونے کا طرفین سے یا ایک طرف سے، اور اس کے لیے ولایت ہے طرف آخر کی۔ سنیں، یعنی یہ جو ایک بندے کی کلام دونوں جانبوں سے کارگر ہوتی ہے نا، تو کب ہوتی ہے وہ یہ ہے یہ کہ ہونا کلام واحد کا ایک بندے کا جملہ وہ عقد تام ہو، کیا ہو عقد تام بن سکے۔ جی وہ عقد تام کب ہوتا ہے؟ وہ اثر ہے اس بندے کا معمور ہونا، دونوں طرفوں سے معمور ہے، جی یعنی دونوں نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ وکیل بنایا ہے نا، تو تب یہ عقد تام ہوگا۔ جب وکیل ہے تو جب شادی کرے گا تام ہے کہ ناقص ہے؟ تام ہے، اجازت پر موقوف ہے، نہیں ہو گیا ہے۔ یا ایک طرف سے او من طرفن، جی یا ایک طرف سے وہ معمور ہو تے والا ہو ولایت طرف الاخر ہے، اور دوسری طرف سے اس کو ولایت حاصل ہو، یعنی ایک طرف سے وکیل ہو اور ایک طرف سے ولی ہو، تب بن سکتا ہے۔ بَإِذْ لَيْسَ فَلَيْسَ، تو جب دونوں جانبوں سے وہ بات پکی نہیں کر سکتا، یا ایک جانب سے وکیل دوسری جانب سے وہ ولی بن کر بات پکی نہیں کر سکتا، تو اصل میں کلام واحد کا ایک کلام کا ہونا عقد تام ہوتا ہے جب کہ وہ معمور ہو یا ولی ہو، جب کہ وہ معمور ہو یا ولی ہو۔ اگر وہ معمور بھی نہیں ہے ولی بھی نہیں ہے تو یہ عقد تام نہیں ہو سکتا، ایک جملے سے عقد تام نہیں ہوگا۔ اب یہاں دو بندے چاہیے، سمجھ گئے؟ اے شاباش سے جی، اگے نکاح امت زوجها من امر بنکاح امرأة لآمره اے ان وکل ان یزوجه امرأة فزوجه امة صح خلاف لهما۔ چلو جی مسئلہ جی، اور صحیح ہے یعنی نافذ ہے جی۔ بسم اللہ، نکاح لونڈی کا نافذ ہو جائے گا، نکاح کہ شادی کرائی لونڈی کی اس شخص نے جو حکم دیا گیا عورت سے نکاح کرانے کا، تو یہ صحیح ہے اس کے آمر کے لیے۔ یعنی اگر وکیل بنایا گیا کوئی شخص یہ کہ شادی کرا دے میری امرت کے ساتھ،
حرہ کے ساتھ، لونڈی کے ساتھ، فلانی کے ساتھ، یہ نہیں، امرأت زنانی نال، کہندے نال زنانی نہ میری زنانی نال شادی کرا دے، جی تو لونڈی زنانی کو نہیں، ہے تو پس شادی کرا دی اس نے اس کی لونڈی سے، تو صحیح ہے، یہ نکاح ہو گیا پکا، یہ پکا ہو گیا اس اندے گاٹے چ پہ گئی، خلاف ہے واسطے صاحبین کے، جزی سمجھ اے مولی عبداللہ کیا بلا، بھئی کسی نے وکیل بنایا کسی شخص کو کہ میری شادی کرا دے امرت کے ساتھ، کے ساتھ حرہ لونڈی فلانی کوئی قید نہیں لگائی، مطلقاً میری شادی کرا دے عورت کے ساتھ، تو اس نے شادی کرا دی کسی کی، تو یہ صحیح ہے، نکاح پک گئے، کن کے نزدیک؟ امام صاحب کے نزدیک صاحبین کے اس میں خلاف ہے، سمجھے ہی؟ ادھر دیکھو بلا وصحا یعنی نافذ ہو جائے گا بغیر توقف کے، یہ مطلب ہے صحا کہ یہ نکاح نافذ ہو جائے گا، یہ نکاح نافذ ہو جائے گا، اس کا فسخ نہیں کیا جا سکتا، نافذ ہو جائے گا بغیر توقف کے، اور یہ اندہ ہو ہے، صاحبین فرماتے ہیں نہیں صحیح، مگر جب پتہ چلا نا عامر کو، وہ کہے گا ٹھیک ہے لونڈی کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہو گیا یار، مگر جب کہ اجازت دے اس کی تو تب ٹھیک ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ وجہ صاحبین کی دلیل اس لیے کہ مطلق پھرتا ہے کدھر، عرب کی طرف، اور متعارف وہ تزوج بالکف ہے، تو جو ہو رہا ہے لونڈی اس کی کف نہیں ہے، کیا ہے نہیں ہے سمجھے ہی؟ تو یہ اس نے جو شادی کرا دیا وہ تو اس کی کف نہیں ہے، وہ تو لونڈی ہے جی، تو لہذا یہ ٹھیک نہیں ہوا جی، وہ سمجھ گئے ہیں، اور دھیان کرے جی۔ بسم اللہ۔ اب یہ جو کہا ہے نا کہ وہ لڑکی اور وہ لونڈی اس کی کف نہیں ہے، تو جو کری، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ لفظ توکیل چونکہ مطلق ہے، اور مطلق جاری ہوتا ہے اپنے، تو لہذا جیسے حرہ عورت ہے لونڈی بھی عورت ہے، عورت ہے، سنے ہی؟ اور قول صاحبین کا استحسان ہے، اور اختیار کیا اسی کو ابو لیث طحاوی رحمہ اللہ نے، ابو لیث نے اور امام طحاوی نے رضی اللہ عنہم۔ بس اچھا، یہ جو کہا ہے نا کہ جو زوج ہے ہو رہا ہے، شادی کرا دی کس سے؟ لونڈی سے، یہ مسئلہ دلالت کرتا ہے کف کے اعتبار پر عورت کی جانب سے بھی اندہما، سنیں جی بھئی جس عورت سے شادی کرا رہے ہیں وہ عورت مرد کی کف ہونی چاہیے، نیچے نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ امام صاحب کے نزدیک ہے کف جو ہے وہ صرف نہیں کف صرف عورت کی جانب سے ہے، بھی جس عورت کی شادی کرا رہے ہیں مرد اس سے نیچا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر مرد شادی کرے کسی نیچی عورت سے تو یہ ٹھیک ہے، تو یہ صاحبین کہتے ہیں کہ اس نے جو شادی کرائی ہے وہ عورت اس مرد کا کف نہیں ہے، کیونکہ وہ ہو رہا ہے اور جو لونڈی ہے، تو کہتے سے پتہ چلا کہ امام صاحب کے نزدیک مرد کے اندر بھی کف کا لحاظ ہے، مطلب مرد کی جس عورت سے شادی کرانی ہے نا وہ عورت اس کی ہونی چاہیے، جیسے عورت کے لیے شرط ہے کہ عورت کی شادی جس مرد سے کرائے وہ اس کی کف ہونا چاہیے جی۔ قضا فی الہدایہ بشروحہا قولہ آمتن، جی اس نے کس سے نکاح کرا دیا؟ لونڈی سے۔ اب جناب لونڈیاں آگے میدان میں شامل ہے، یہ مکاتبہ کو، ام ولد کو، سنیں، اور اسی طرح صحیح ہے نکاح کرانا اس کا نابینی لونڈی سے، مقطوع الیدین لونڈی سے، مفلوجہ لونڈی سے، جی اچھا، اور مجنونہ سے، صغیرہ لا تجامعوں سے، باوجہ توکیل کے مطلق ہونے کے، باوجہ، اب دیکھیں امام صاحب نے انسانیت کا کتنا لحاظ کیا ہے، اب آپ تو سن کر ہنس رہے کہ یار نے انہوں سر چ مار رہے ہیں، پنجابی چ کہتے ہیں جی، لیکن کہ عورت ہے، یہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ جو ہستی انسانوں کا لحاظ کرتی ہے اسی پر اعتراض ہوتے ہیں جی۔
لے طلاق کی توکیل قضا فی الفتح، زیادہ کی ہے باہر میں، او کتابیتاً، یا وہ لونڈی کیا ہو، کتابیہ ہو، دھیان کری میں، یا وہ لونڈی کہ من حلف بطلاقہا، من کہ جس نے حلف اٹھایا اس طلاق کے ساتھ، جی، یا الہ کیا اس نے اس سے، یعنی اس طرح جو عورتیں جدا ہوئی ہیں لونڈیاں، یا اس نے کہا میری شادی کرا دے عورت سے، تو جو اس قسم کی عورت جدا ہوئی ہے، کسی نے طلاق کی قسم اٹھائی تھی تو پھر وہ طلاق ہو گئی، یا اس نے الہ کیا تو قریب نہیں گیا عورت بہنا ہو گئی، اس نے اس سے شادی کرا دی ہے تو ٹھیک ہے، یا مؤکل کی عدت میں تھی، اس نے کسی بیوی کو طلاق دی تھی بہنا، وہ عدت گزار رہی تھی تو اس نے اسی کی شادی کرا دی اسی سے، تو یہ ٹھیک ہے، نہیں سمجھے کو ہے مسئلہ دسو، سمجھ آ رہے ہیں کہ جن سے شادی کرا رہا ہے وہ یہ عورتیں ہیں تو ٹھیک ہے، کو ضروری نہیں کہ خواہ مخواہ حرہ کماری ہی سے کرائے، یا شادی کرائی اس نے غبن فاحش کے ساتھ مہر میں بے نکاح امراتن، جی، بے نکاح امراتن، اے شاباش جی، اچھا جی، او بے نکاح امراتن، بے یعنی مطلقہ غیر معینہ، یہ اس نے کہا کہ میری شادی کرا دے کسی عورت سے، جی، کیونکہ امر اس کا بے نکاح معینہ یا فخالفا، پس اس نے مخالفت کی، جی، یا اس نے یا عورت نے حکم دیا اس کو عورت نے کہ شادی کرائے میری، اور نہیں معین کیا عورت نے، پس اس نے اس کی شادی کرا دی، تو یہ ٹھیک نہیں ہوا، یا وکیل بنایا کسی کو رجل نے کہ شادی کرائے میری عورت سے مطلقاً، تو اس نے شادی کرا دی اس کی اپنی صغیرہ بیٹی سے، تو یہ صورتیں ٹھیک نہیں ہیں، نہیں صحیح نکاح ان صورتوں میں بالاتفاق، کیوں بوجہ پائے جانے کو اس نے کسی سے کرا دے، یا بیٹی سے کرائی تو یہ تہمت پائی گئی ہے، لہ کارا آ گیا جی، یا کس وجہ سے کہ کف منتفی ہے جو معتبر ہے بالاتفاق، کما فی در المختار، لے عامرن کی ایا عامرن کانا، ایا جون سا بھی عامر ہو، بعد اس کے ہو کیا، سنیں جون سا بھی عامر ہو لیکن ہور ہونا چاہیے جی، کیونکہ غلام تو عامر نہیں بن سکتا نا، غلام تو شادی ہوگی اس کے مولا کی اجازت سے، جی دھیان کریے، اور مقید کیا مسئلے کو بل، بھئی جو ہے نا، بھئی یہ جو ہے نا شادی کرائی نا اس نے، اب ایا حرن عامر کا معنی آگے آ رہا ہے، اصل میں بعد نے اس مسئلے کو معین کیا تھا کہ امیر کسی کو کہے کہ میری شادی کرا دے، جو خود رشتے مانگنے نہیں جاتے جی، اور جو میں پہلے مراسی جاندی ہوں سن جی، یہاں ہمارا نزدیک ہے کوئی بھی عامر ہو تو صرف حر ہونا چاہیے، تو یہ ٹھیک ہے، اور مقید کیا مسئلے کو، مقید کرنا مسئلے کو کس کے ساتھ، جیسا کہ یہ اتفاقی ہے، واقعہ ہوا ہے طبعاً واسطے اس کے جو کس سے، محمد، امام محمد سے، وہ امام ابو یوسف سے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، ایک امیر کے بارے میں قریش کے عمراء میں سے، کہ اس نے حکم دیا تھا کہ شادی کرائے اس کی ایک عورت سے، تو انہوں نے شادی کرائی امام صاحب سے، جی، کہ انہوں نے حکم دیا نا امام صاحب کو کہ شادی کرا دے میری، تو امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کے شادی کرا دی کہ لونڈی لے غیر ہی سے، تو اس نے کہا کالا جاز، اس نے کہا ٹھیک ہے جائز ہے نا، یہی ہے نا، اصل میں ایک واقعہ پہلے جو ہوا تھا نا وہ تو امیر کا ہوا تھا کہ اس نے امام صاحب کو کہا کہ میری کیا کر دو، تو آپ نے کسی کی لونڈی سے اس کی شادی کرا دی، تو کالا جازا، تو چونکہ مسئلہ پہلے یوں پیش آیا تھا، اور محض وضع کیا امام صاحب نے مسئلہ فی نفسی توادعاً، اور کہا نا بھی زوجت اور تزوجت ہو، آپ نے اپنے بارے میں مسئلہ بنایا ہے کس لیے، عاجزی کے طور پر،
کیونکہ بنایا آپ نے اپنے آپ کو مامور جی کہ وہ بن گیا عامر، آپ بن گئے مامور، تو یہ عاجزی ہے۔ اور نہیں متفاوت حکم درمیان اس کے کہ ہو موکل امیر یا قریشی ہو یا بعد اس کے کہ ہو گیا اور باقی یہ جو کہا ہے نا انما قیدوا بقولی عامتاً، کیونکہ اگر شادی کرا دے وہ اس کی اپنی لونڈی سے تو یہ لے مکان تہمت کہ گھر پیسے کھانا چاہتا ہے جی غیر سے کرائے جی، کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں، ان منع کرو۔ اور صحیح ہے نکاح لونڈی کا کہ شادی کرائی اس کی اس شخص نے جو حکم دیا گیا امرت کے نکاح کا، تو صحیح ہے نکاح لونڈی کا کس کے لیے؟ اس کے عامر کے لیے، یعنی اگر وکیل بنایا گیا یہ کہ شادی کرائے اس کی امراتن سے، پس شادی کرا دی اس نے اس کی لونڈی سے، اپنی لونڈی نہیں غیر کی لونڈی سے، تو صحیح ہے۔ خلاف ہے واسطے صاحبین کے، وہ فرماتے ہیں نہیں بھی یہ جو ہے نا کامل مراد ہے جی جی۔ اور صحیح ہے نکاح لونڈی کا کہ شادی کرائی لونڈی کی اس شخص نے جو حکم دیا گیا امرت کے نکاح کے ساتھ اپنے عامر کی، یعنی اگر وکیل بنایا کسی شخص نے یہ کہ شادی کرائی اس کی امرت سے، پاس شادی کرائی وکیل نے عامر کی لونڈی سے، تو صحیح ہے نکاح اس کا، صحیح ہے صحیح ہے نکاح اس کا جی۔